صادق یا حبیب اللہ، بآواز بلند محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا حاکما وصادقا مخاطبا للمؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جن حضور عاشق جاگتے بیٹھے ہو ایک بھی محبت نظر پڑھو، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، صلاۃ و بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، امام الانبیاء، شد اسرت اللہ، باعث تخلیق کائنات، فخر کائنات، موسم کائنات، منبع کائنات، مرکز کائنات، روح کائنات، شان کائنات، جان کائنات، بلکہ جہان کائنات، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، سند الانبیاء، امام الانبیاء، عرب و عجم والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیت حجیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اج دی ایک خوبصورت پاکیزہ محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نکات پذیر ہے۔ تسی سارے حضرات بڑی عقیدت نال، بڑی محبت نال، بڑے ذوق شوق نال اپنی تمام تر مصروفیات نو ترک کر کے آئے ہو، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، اپنا بستر چھوڑ کے آئے ہو۔ میں ممبر رسول سے بیٹھ کے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تسی جننے قدم چل کے آئے ہو، ہر قدم دے عوض، ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑاں نیکیاں عطا فرمائے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنا، مالک نے وعدہ پورا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اسب وعدہ میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب اکرم اتاری صاحب، انہوں نے حکم فرمایا، پہلے بھی میں 2-3 سال پہلے حاضر ہویا، آج پھر انہوں نے حکم کیتا، میں حاضر ہو گیا۔ اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے، اللہ تمہاری حاضری بھی قبول فرمائے۔ میرے مسلک دا اثاثہ، میرے مسلک دا سرمایہ، میرے مسلک دی بہار حضرات علماء جی وقار یقیناً کافی تعداد اندر تشریف فرمانے، اور اے ہر اعتبار نال، ہر لحاظ نال میرے تو سینئر علماء تشریف فرمانے، ناتخواں حضرات تشریف فرمانے، اور میرے بڑے پیارے بھائی نقیب محفل وہ بھی تشریف فرمانے، اور اس محفل دے مہمان خصوصی عاشق مدینہ محترم چودھری اسد ایوب بٹی صاحب ابھی تشریف لے کے آئے ہیں۔ اللہ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ یقیناً تسی بڑی دیر دے بیٹھے ہو، اینا چر بہ بہ کے بندہ تھک نہیں جاندہ ہے، تسی تھک تے نہیں گئے، پکی گل ہے، بولو تے صحیح نظر آتا ہے ماشاءاللہ۔ میرے تو قبل علامہ صاحب نے بڑی محبت نال، بڑا پیارا، بڑا ذوق بھریا خطاب تو سنایا ہے، تو سب بڑی محبت نال سنے ہیں، تے بس میں جلدی چکے وقت کافی بھی چکی ہے۔ ہاں جی اچھا جی ٹھیک ہے، تو تسی کہہ رہے ہو نا، یہ تو عوام کہے گی جنہ چر میں تو انہاں چر بیان کرنا ہے جی۔ میرے بزرگ، میرے دوست آخر بھی انہیں چلتے بیٹھے نے، پتہ نہیں وہ 1 گھنٹہ بھی برداشت کرن کہ نہ کرن،
جنہ چر میرے دوست میرے بھائی جڑے میرے سامنے تشریف فرما نے یہ اگر 10 منٹ برداشت کرن گے میں 10 منٹ کے اندر میں چھوڑ دیاں گا اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کر دیاں گا نہ بھی ہوئی تو میں اتنے چھوڑ دیاں گا بات یہ ہے کہ ویسے بھی جڑی اصولی گل ہے نا میرے کو 11:38 ہو گئے تقریباً 20-22 منٹ باقی رہ گئے میرے جڑا اینا میرے کو ٹائم لیا ہے نا جڑا اینا دا میرا مواد ہے نا او دے وچ پورا ہون چ تقریباً 22 منٹ باقی رہ گئے نے اینا کہ تہاڈا حق بندا برداشت کرو گے کہ نہیں کرو گے اچھا ایک کوئی او بندہ رات کھڑا کرے جڑا محبت نہ سننا چاہ رہے ہیں واہ 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 سبحان اللہ یہ مطلب سارے ہی نہیں لیکن اون ذرا اپنی مرضی نہ بیٹھے چلو میں نے اندازہ ہو گیا کہ تم گل سننا چاہ رہے ہو میں بس بلا تخیر اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا تسی دعا فرماؤ اللہ میرے حق کہنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ میری زبان کی کلمہ حق جاری فرمائے میں نے صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں میں نے سنا کہ میرا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان نشید پہلا پارہ سورہ بقرہ دے وچوں چند الفاظ تلاوت کیتے نے رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ میں بالکل اس نو سادہ کر کے مفہوماً ترجمہ کرنا چاہنا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب علیہ السلام انج منیا جی میں انہاں لوکاں نے منیا نہیں انج نہیں ذرا اچھی بولو سبحان اللہ ہر خطیب کا ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے میرا مزاج کچھ اس طرح ہے کہ میں ادھی تقریر خود کرنی ہوتی ہے ادھی عوام کو کروانی ہوتی ہے پھر ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ اچھا جڑا اور اٹھی آکے نا آج رات جا کے سو جائے تے میلاد والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے یہ ان تہاڈی مرضی ہے یہ میرے کہنے آکے جدھر اپنی مرضی نہ کرو سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ ویسے بھی محفل ایک حسن ہوتا ہے کہ ہر خطیب ہر نقیب ہر نعت خواہ دی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ جن نے بھی مائک پہ ہونا ہے نا تسی بھی انہیں چر دے بیٹھے ہو اور انہیں چر ہو گیا سن دیا تو پتہ ہے اسے گل دا کہ جن نے مائک پہ ہونا انہیں ایک گل ضرور کہنی ہے کہ یار سارے آپ کو سبحان اللہ اچھی آپ کو سبحان اللہ تو ایک کام آج تسی کہن تو بغیر ہی کرو حضرہ سبحان اللہ پھر ذرا گج کو بولو سبحان اللہ میرے خالق نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ لوگوں میرے محبوب علیہ السلام نو انج منو جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے وہ لوگ کون نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار انج منو جویں صحابہ نے منیا ہے میں گفتگو نو مزید سلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میرے بزرگاں میرے بھائیاں میرے بچیاں میں میری گل دی سمجھ آئے کہ میں آخر اتنا پینڈا کر کے آیا تے کی گل سنا کے جا رہے ہیں دھیان سے میری گل پر رکھنا ہے کہ میری گل کی ہے میں گل کری شروع کی تھی اللہ فرماتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نو انج منو جویں صحابہ نے منی ہے انج منو جویں ابو بکر صدیق نے منی ہے انج منو جویں عمر فاروق نے منی ہے انج منو جویں عثمان ذوالنورین نے منی ہے انج منو جویں علی المرتضی شیر خدا نے منی ہے لوگوں میرے محبوب علیہ السلام کو مننا ہے تو پھر انج منی ہے جویں پخدے کوئلے زبان تے رکھا کے بلال حبشی نے منی ہویا ہے میرے محبوب نے مننا فارمیلٹی پوری نہ ہو افسوس آج کا مسلمان صرف ایسے مسلمان بن کے رہ گیا فارمیلٹی بھی حد تک رہ گیا نام کا مسلمان رہ گیا کلمہ بھی حد تک رہ گیا جنہوں دیکھو اندر جناب میں حضور دا غلام میں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا دا کلمہ پڑھے میں مسلمان میں آنا میں مسلمان تسی آدھے ہو اسی مسلمان کسے بندر پوچھ لو آدھا جناب دے تو بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں مگر ساڑیاں مسئلہ خالی نظر آ رہی ہے کیاں اسی مسلمان تے مسیطہ ساڑیاں خالی نظر آ رہی ہیں آج ہر بندہ مسجد کو بناتے زور دے رہے ہیں جناب اے کلونی بنی ہے اے ٹاؤن دی کٹنگ ہوئی ہے مسجد بناؤ اے فلاں محلہ مسجد نہیں مسجد تعمیر کرو جے مسجد بنی ہے تے جناب والا تے اعلیٰ شان اعلیٰ قسم دی ٹائل لگاؤ
شیشے نہ مسجل کرو، AC لاؤ، ہیٹر لاؤ، گیزر لاؤ، پکھے لاؤ، لائٹنگ کرو، قلیل بچھاؤ۔ میں سارا کچھ ہو گیا، نمازی بھی آئے کہ کوئی نہیں؟ کاش کدی بولو تے مزہ آ جائے۔ اگر تسی نہ بولے تے مینوں کاموں کی تک جاندے اکیلا ضرور رہنا ہے کہ یار پتہ نہیں کی گل کی سی، کیوں نہیں بولے لوگ؟ جے اینا گلاں تے بھی اسی نہیں بولاں گے تے پھر کیڑیاں گلاں تے بولاں گے؟ اے جوان منڈیاں نوں تساں ویکھیا ہوے گا موبائل جناب ہن تے جناب اخیر ہی ہوگی ہر کمی۔ اے موبائل تساں بھی ویکھیا ہوے گا جناب اے تے گانے لگے نے تے نال جناب ہوئی جا رہے نے، اونی آواز گانیاں دی نہیں ہوندی جنی نال اپنی ہوندی۔ ادو کوئی نوجوان نہیں شرمایا، موٹر سائیکل دے بیٹھ کے جناب اونچی اونچی گانے بولدا ہوندا ہے یا گانا کرتے ہوندے نے، کدی کسی بندے نوں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ تے جدوں اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر دی گل آوے پھر اسیں آندے مولوی کیوں آندا تسی آکھو، نہ تھائے کیوں آندے تسی آکھو، مولوی اپنا زور لائے ساڈا زور کیوں ہوندا ہے؟ میں کہ تو زور کا دے واسطے رکھے ایم پی ایم ایل اے واسطے نہیں، سارے بولو سبحان اللہ۔ او پچھلے بیلی میں بولو سبحان اللہ۔ کہ فرینڈ سی ڈالے ہو جی میں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں تہاڈا بہت حق بندا، تسی میرے کول ہو، تسی گوانڈی بھی ہو میرے، تسی ذرا بہت اونچی بولو سبحان اللہ۔ عرض کریا کہ مسجد تو بنا لی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، قلندر لاہوری نے فرمایا نا مسجد تو بنا لی شفر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اسی مسجد سے بنا رہے ہیں مگر نمازی نہیں بن رہے۔ یہ مسجد صرف جناب اس واسطے نہیں بنائیاں گیا پتہ لگے جناب ساڈے محلے میں مسجد ہے، لوگوں بخان واسطے نہیں بنائیاں گئیاں، یہ عبادت واسطے بنائیاں گئیاں نے۔ اللہ کرے اج دی محفل دا صدقہ اسی 5 وقت دے نمازی بن جائے۔ لوگ فارمیٹیاں پوریاں کر رہے ہیں اور جڑے نمازاں پڑھتے ہیں انہاں وچوں کچھ نمازی ایسے بھی ہیں نہیں، قرآن اندر انج منیا جویں میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ نے منیا ہے، جویں انہاں لوگاں نے منیا ہے، اور انہاں دے عقائد و نظریات دا سامنے رکھو، انہاں دے عقائد و نظریات کی سن کیویں دا انہاں نے منیا ہے۔ اج دا نمازی نمازاں بھی پڑھدا ہے، روزے بھی رکھدا ہے، صدقہ خیرات بھی کردا ہے، سخاوت بھی کردا ہے، اللہ اللہ بھی کردا ہے، تبلیغ بھی کردا ہے، وعظ و نصیحت بھی کردا ہے، عمرہ بھی کردا ہے، حج بھی کردا ہے، مگر جدا صدقہ سارا کچھ ملے ہے اس نبی دے بارے اندر نہیں، ایڈا کوئی خاص فرق نہیں۔ میں تو نبی کو جائیں ہیں، دیکھو نبی دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو، نبی دیاں بھی دو کھاں ساڑیاں بھی دو کھاں، نبی بھی پانی پیندا رہے ایسے بھی پانی پینے ہیں، نبی بھی کھانا کھاندا رہے ایسے بھی کھانا کھانے ہیں۔ اور میں کہہ چلیا انج نہیں، قرآن آندا ہے انج منیا جے جویں انہاں لوکاں نے منیا ہے۔ میں کہ مینوں کوئی ایک صحابی بھی بخا دے جنے کیا ہوئے، میں تو نبی کو جائیں فرق کوئی نہیں، بلکہ صحابہ دی زندگیاں دا مطالعہ کر کے دیکھ ہر صحابی یہی کہندا نظر آئے گا سونیا تیرے جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ جی بولو سبحان اللہ، سونیا تیرے جیسا تے گل کے بولو تیرے جیسا تے، بلکہ مینوں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل یاد آ رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی محفل لگی ہے، صحابہ بیٹھے نے، جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا حسان ساڑی نات سنا، تے او الفاظ پتہ کی سن، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آقا تواڈے جے سونا تے میری اکھ نے ویکھی کوئی نہیں۔ اور انی گل کر کے سوچی تے پہ گئے کہ ایتے فرد فاخر دی بات ہے نا کہ میں نہیں ویکھیا، میں اعلان کرنا جناب میں فلاں صاحب کی بڑی سونی اس تو بعد اور سونی کوئی نہیں، تسی اٹھ کے کہہ سکتے نہیں نہیں نوری صاحب ایک ایسی بھی ہے جڑی ایک تو بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حسان بن ثابت اب نہیں تے میں کہہ رہا ہوں، اگلے جملے کے بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ سونے حسان ویخ بھی کمیں سکتا ہے تیرے جیا سونا کسے مانے جڑیاں ہی کوئی نہیں۔ یہ صحابی دا عقیدہ ہے، صحابی رسول دا قرآن آندہ ہے کہ بندہ جنہیں صحابہ نے بنیا، صحابی رسول کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ
خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء سونیا تیرے جیا سونا کو رب نے بنایا ہی نہیں مینوں تے انج لگدا ہے جویں رب تانوں پوچھ پوچھ کے بنا رہا ہے جویں تہاڈی منشا تے مرضی تے مطابق رب نے بنایا ہے اللہ اکبر یہ عقیدہ ہے صحابہ والا معلوم ہویا جڑا نمازی نماز پڑھن تو بعد آکھے میں تے نبی کو جایا او دا عقیدہ قرآن دے خلاف ہے صحابہ دے خلاف ہے صحابہ دا عقیدہ نہیں صحابہ نے تے آکھے ہے سونیا تیرے جیا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں تیرے جیا سونا رب نے اچھی بولو ذرا تیرے جیا سونا رب نے بلکہ مسلمان بھائیوں تو جو فرما دے میرے خالق کائنات نے آؤ ذرا قرآن تے سامنے رکھو نا امام الانبیاء علیہ السلام حضور دیاں زلفاں دی بات آوے تے رب دا قرآن نازل ہوے میرے آقا علیہ السلام چادر دی بکر مار تے رب دا قرآن نازل ہوے حضور علیہ السلام دیاں حضور دی پیشانی دی بات آوے رب دا قرآن نازل ہوے میرے آقا علیہ السلام دے سینے دی بات ہوے رب دا قرآن نازل ہوے حضور دے ہتھاں دی بات ہوے رب دا قرآن نازل ہوے حضور اسلام قدم رکھ دینے اللہ دا قرآن نازل ہوندے قدم چک دینے اللہ دا قرآن نازل ہوندے لوگو جس نبی دی ہر ادا دے رب دا قرآن نازل ہوندہ ہوئے ویٹ تے سینا بنا تو بھی ویٹ تے سینا ذرا خیال تے کرنا میرے نبی زلفاں نو سوار تے رب دا قرآن نازل ہوئے سرما پان تے رب دا قرآن نازل ہوئے چادر دی بکل مارن تے رب دا قرآن نازل ہوئے قدم اٹھان تے رب دا قرآن نازل ہوئے ہاتھ دی بات ہوئے اللہ دا قرآن نازل ہوئے بلا تیریاں زلفاں تے بھی اللہ دا قرآن نازل ہوئے تیری چادر بکل مارن تے بھی کدی اللہ دا قرآن نازل ہوئے تیرے ہتھاں دیاں گلاں تیرے ہتھاں دیاں قسماں کدی رب نے اٹھائیاں نے نا سارا قرآن پڑھ تے ترجمہ کی بنے گا تو بھی اٹھ دیاں بیندیاں چل دیاں پھر دیاں اے ہوئی آکھے گا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا جدا عقیدہ ہے میرے آقا جیا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں ایک بار ذرا ہاتھ کھڑا کرو ہتھاں نوں پرچم بنا کے اپنے آقا دی تعریف کرو آکھو ذرا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا اسی انبیاء دی تعریف نہیں کر رہے ایم این اے دی تعریف نہیں کر رہے کسی دنیا دار دی تعریف نہیں کر رہے بلکہ سنیو اپنے مقدرات ناز کرو کوئی کسی دی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے کوئی وزیر اعلیٰ دی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے کوئی صدر پاکستان دی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے ایک سنیے جڑا اپنے آقا دی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے جڑا اپنے آقا دا نام لے کے خوش ہوتا ہے جدو آقا دا نام ہی ہوتا ہے او دا چہرہ گلاب دی طرح کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور خوش ہو کے ہاتھ جا کے یہ کہندا ہے تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جیا کوئی نہیں سونیا اللہ کرے شفتا قرآن وچ سونیا اللہ کرے شفتا قرآن وچ تسی شیر پڑھو میں قرآن پڑھنا وا تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے نالے جتھی اللہ دا قرآن پڑھیا جائے میرے رب دیاں رحمتاں سب چھم برسدیاں نے میں جانا تسی جن بھی آئے ہو آئے تے خالی جھولیاں لے کے آئے ہو اللہ دے قرآن دے نال علی رحمت دے نال اپنیاں جھولیاں بھر کے لے کے جایا دے پڑھو ذرا میں قرآن پڑھا گا تسی یہ کہنا ہے تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہوگا ہٹا کے کہنے بزرگ بے شک نہ پڑھو بیمار بھی نہ پڑھو لیکن جن جوان ہو ہاتھ کھڑا کر کے آخو ذرا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں ایک بڑی اسٹیج والے بھی اپنے آقا دے نام ذرا خوش ہو کے آخو تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ اللہ کرے
قرآن وچ سونیا او نبی نو اپنی جی آکھن والیا تینوں حالے پتہ ہی نہیں چلیا شان مصطفیٰ کی ہے عظمت مصطفیٰ کی ہے مقام مصطفیٰ کی ہے کمالات مصطفیٰ کی نے میرے آقا دیاں عظمتاں کی نے میں تینوں اللہ دے قرآن نو سنانا وا امام الانبیاء دیاں شاناں میرا رب کے میں بیان کر دے دیا اللہ فرماتا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے آقا بول دینے اللہ فرماتا سونیا تیرا بولنا ساڈا بولنا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما آقا زمین تو کھکریاں لے کے کافرہ دے منہ تے مار رہے نے اللہ فرما رہے سونیا جڑیاں تو ماریاں نے تو نہیں کہتے شایاب ماریاں سایاب ماریاں نے ویخ رہا شان مصطفیٰ کی ہے جو میں نے حکم ہویا میں اسے موضوع بیان کر رہا ویخ میرے نبی دیاں شانہ کی نے حضور زمین تو ککریاں لے کے مار رہے نے اللہ فرماتا سونیا تو نہیں سایاب ماریاں نے اگے فرمایا جا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ان دعاسی کا واحد لایا پیچھے ہستیاں دو نے اللہ دی اللہ دا رسول مولا کا دی سمجھ نہیں آئی ہستیاں دو نے چاہی رہے سینا سیگا بھی واحد والا نہیں ہوتا مولا رات کی ہے میرے خالق نے فرمایا او دنیا والے اے ہوئی تے دسنا چاہنا میرے یار دا بلانا ہی میں خدا دا بلانا میرے یار دا بلانا ہی میرا بلانا ہے نہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا کوئی دنیا داری گل نہیں سنا رہا میری گل ہوئے جھوٹی ہو سکتی ہے کسی مفتی دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے قاضی دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے محقق دی تحقیق ہوئے غلط ہو سکتی ہے کسی نکیر دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے نادخواہ دی بات ہوئے غلط ہو سکتی ہے میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنا گھر بار چھوڑ کے آنے والوں میں نے نبی دی ظلم کی قسم ہے نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ مدینے والے دا فرمان غلط ہو سکتا ہے یہ عقیدہ کہتے کہ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اجڑے چک دے بیٹھے نا پہ میں انہوں نے پیغام دینا چاہ رہا اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے آقا گنبد خضرا جو دیکھ رہے نے میرا کیڑا غلام ہے جڑا میرا نام سن کے خوش ہو رہا ہے اور خوش ہو کے ہاتھ چاہ کے کہنا سبحان اللہ کیمرے دیا کہ ہمیں دیکھے کہ نہ دیکھے ہو سکتا میں نہ دیکھ سکا جو ہو نہ دیکھ سکے لوگوں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا جس محبوب ذکر واسطے آئے سیدہ زہرا دے بابا دی نگاہ تینوں دیکھ رہی جڑا حضور واسطے آیا ضرور بولے سبحان اللہ پھر بولے سبحان اللہ آنکھوں را تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا کتنی سونی گل ہے اسی دے ہوئی کہہ رہے ہیں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں سونیا حامیم دیا کلنا والیا یاسین دیا سیریا والیا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا وما ارسلناک الا رحمت ایک دی شان وچ آیت نازل ہوئی ہے ایک دی شان ہے اللہ
اللہ فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونے ایسا سارے جہان واسطے تینوں رحمت بنا کے بھیجے آئے. ایک دی شان ایک دی عظمت پھر بننا یہ بھی کہنا تیرے جیا کوئی نہیں. یاد نظر محبت نہ بولو ذرا آنکھو. اور میں تہاڈی آواز سننا چاہ رہا، میں چپ کراں گا، تہاڈی آواز اسٹیج والے علماء نو سنانا چاہنا تاکہ علماء خوش ہو کے تہاڈے واسطے دعا کرن گے. تسی پڑھو، میں چپ کرنا چاہنا. ہاتھ کھڑا کر کے آکھو تیرے جیا. ہاں آواز آوے ذرا. تیرے جیا کوئی نہیں جہان میں. چلو سارا شعر نہیں تو انوکھا لگ رہے. پہلا حصہ میں کہاں گا، میں کہنا تیرے جیا کوئی نہیں، تسا کہنا جہان وچ سونیا تے ہاتھ چک کے سینہ تے زور لا کے کہنا ہے تیرے جیا کوئی نہیں جہان. تیرے جیا کوئی نہیں. ماشاءاللہ اور کم بڑے ہیں اور مزہ بڑے ہیں، دل خوش ہو گیا ہے. بس ایہی شوق چاہ رہا سا، ایہی کرانچ چاہ رہا سا تہاڈے وچ پیدا ہو جائے. لوگوں اس کے سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں باغ بھرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. تائیں تے کہہ رہے ہیں تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں. یار میں جھوم کے آنکھو تیرے جیا کوئی نہیں. یوں تو عیسیٰ بھی ہے، یوں تو عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، داؤد بھی ہے، سلیمان بھی ہے، یوسف بھی ہے، پر تیرے جیا کوئی نہیں. لام قاضیاں بلندیاں دے جان والے عرصہ دے جان والے تیرے جیا کوئی نہیں. اللہ کرے صفتاں خلق الأرض والسماوات الأولى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما رہے، فرشتیاں دے سردار جناب جبریل السلام حاضر ہو گئے. امام الانبیاء علیہ السلام دے نال گفتگو سنی جاری ہو ساری ہے، گلاں ہو رہیاں نے، گلاں کردیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل جی
آقا حکم ہوئے فرمایا جبریل تو مشرق ویکھیا مغرب ویکھیا شمال ویکھیا جنوب ویکھیا تو آدم علیہ السلام کو جاندا رہیا میں نوح علیہ السلام کو گیا میں ابراہیم علیہ السلام کو گیا میں داؤد علیہ السلام کو گیا میں موسیٰ کلیم اللہ کو گیا میں سارے نبیوں کو جاندا رہیا میں رسولہ کو جاندا رہیا میں جی آقا فرمایا کوئی میرے جہاں بھی ویکھیا ہوئے میرے جا کوئی ویکھیا ہوئے میں فرشتیاں نے سردار دا عقیدہ پیش کر لگا جناب جبریل السلام نے ہاتھ جوڑ لے سونیا میں ساری کائنات میں کیے بڑے بڑے حسن والے ایون کے ایسے حسین و جمیل پیغمبر دیکھے نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام جناب حسن دا عالم ہے پھل کھاندے نے حالت تو اتر دا نظر ہوندہ ہے چودھری سربٹی صاحب پھل کھا رہے نے حالت تو اتر دا نظر ہوندہ ہے کھانا کھاندے نے حالت تو اتر دا نظر ہوندہ ہے پانی پیندے نے دودھ پیندے نے حالت تو اتر دا نظر ہوندہ ہے یار سوچو یوسف علیہ السلام دے حسن دا کی عالم ہوئے گا جڑی شے کھاندے نے حالت تو اتر دی نظر ہوندی ہے انہیں حسن و جمال والے جبریل السلام کہہ رہے ہیں آقا نہ یوسف علیہ السلام ورگے حسین و جمیل بھی ویکھے نے ہاں جبریل بول کوئی میرے جہاں ویکھیا ہوئے کہ جبریل کی کہہ رہے ہیں اے عقیدہ سنیاں دائے اے عقیدہ ساڈائے جبریل نے ہی ہوئی آکھیا آقا بڑے بڑے سونے نے پر تیرے جہاں کوئی نہیں جہان وچ تیرے جہاں کوئی حضور دے غلام بیٹھے ہوئے نے آقا دے اصحاب بیٹھے ہوئے نے صحابہ کہندے نے اسی اکٹھے ہو کے بیٹھ کے گلاں کر رہے ہیں گلاں کردیاں نبیاں دیاں گلاں چھڑ گئیاں کسے آکھیا نے کھوڑا جناب آدم علیہ السلام دا کتنا شان ہے اللہ نے صفی اللہ بنایا تو جے صحابی بولے ہونا کیا دیکھو نا جناب داؤد علیہ السلام دا کتنا شان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دا کتنا شان ہے کوئی کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام دا کتنا شان ہے کوئی کہہ رہے ہیں جناب نوح علیہ السلام دا کتنا شان ہے میں اختصارات کرنا چاہنا صحابہ بیٹھ کے ایک اللہ پہ کر دینے نبیاں دیاں اللہ دے پیاریاں دیاں معلوم ہویا اکٹھیاں بیٹھ کے اللہ دے پیاریاں دا ذکر کرنا صحابہ دی سنت ہے اکٹھیاں ہو کے بیٹھ کے اللہ دے پیاریاں دا ذکر کرنا بالکل صحابہ دا طریقہ ہے صحابہ دی سنت ہے اور حدیث اگلے دن سنیا دے صحابہ بیٹھ کے کوئی کہہ رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام بڑی شان والے کوئی کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم بڑی شان والے اللہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر گزری ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی تشریف آوری ہوگی میرے آقا تشریف لے کے آ گئے حضور السلام نے فرمایا غلامو تو سچلیاں بھی گلنا کی دیاں نے میں ساریاں سن لیاں نے اس اندر کوئی شک نہیں اللہ نے آدم نو شفیع اللہ بنایا نوح نو نجی اللہ بنایا ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا عیسیٰ نو روح اللہ بنایا مگر فرمایا صحابہ سنو الا وانا حبیب اللہ حبیب اللہ بنایا ہویا میں حبیب اللہ بن کے آیا ہویا معلوم ہویا میں دینی پیش کرنا چاہنا میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ بولیا انا حبیب اللہ میں حبیب اللہ ماں ہر صحابی نے اونی زبان دے یہ ہوئی جاری ہے منیا آدم شان والے نوح شان والے ابراہیم شان والے ایک دو تین چار ہی نہیں سارے نبی شان والے سارے رسول شان والے پر سونیا تیرے جیا کوئی نہیں بھول گئے ہو میں کیسی ایسا کہنا جہان بچ سونیا ہاتھ کھڑا کر کے خود را تیرے جیا کوئی
پنجابی دا شاعر بولیا بڑا پرانا کلام جڑا بچپن تک تسی بھی سنتے رہے ہو گے میں بھی سنتا رہا پڑھتا رہا شاعر بولیا اسا کیا یا مصطفیٰ خیر ورا یہ تو سارے میں ہوتا ہے نا جنہوں ہوتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے آخر رہا یہاں جو پرچہ بناؤ ذرا آئے لہراؤ ذرا جنہیں چندے لہرائی دیں یہ میں لہرا کے آخر رہا یا مصطفیٰ خیر یا مصطفیٰ خیر ورا تیرے جیا کوئی نہیں کلوں کوا تیرے جیا میرے آقا جیا کائنات میں کوئی نہیں ملے جڑا رب دا بھی محبوب ہوئے جڑا رب دا محبوب ہوئے اور ایک گل گائیں نہیں تسی نہیں مسئلہ اقصا جدو آئی میرا دلات میرے آقا نبیاں نو دگانا پڑھائی دگانا پڑھان تو بعد جننے بھی نبی کھڑے ہیں ہر نبی میرے آقا دے پیچھے کھڑے ہیں ہر نبی حضور دے پیچھے انبیاء دے خطابات دا سلسلہ شروع ہویا بات پول نہ پکڑ جائے بس جلدی جلدی کلوز کرنا آدم نے سلام اٹھے خطبہ دیتا کیا ساری تعریفوں سے خدا واسطے جن نے میں نے مسجود ملائکہ بنایا نوح علیہ السلام اٹھے فرمایا ساری تعریفوں سے خدا واسطے جن نے میری کشتی کو کنارے تے لایا ابراہیم علیہ السلام اٹھے فرمایا ساری تعریفوں سے خدا واسطے جن نے میرے واسطے اگن گلزار بنایا سارے نبی خطاب کر رہے ہیں آخرت واری آگی خصوصی خطاب دی آخرت کی ہویا خصوصی خطاب میرے آقا علیہ السلام نے جڑا پہلا جملہ مسئلہ اقصا کے اندر بولیا نا انبیاء کی موجودگی کے اندر باقی نبیاں دے سارے خطبے ایک پاسے حضور دا وہ پہلا ہی جڑا جملہ سنا وہ کلا ایک پاسے سارے نبیاں دے خطابات فقیت لگا گیا جملہ اتنا وزنی جملہ میرے آقا نے بولیا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین آقا نے فرمایا سارے تعریفوں اس خدا واسطے جن نے میں نے سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجی علیہ السلام نے کی فرمایا ساری تعریفوں خدا واسطے جنہیں میں نے سارے جہانوں واسطے رحمت بنایا مطلب کی کہ حضور کہنے چارے سن ساری تعریفوں خدا واسطے جنہیں میں نے نبیاں واسطے بھی رحمت بنایا رسولوں واسطے بھی رحمت بنایا اگر میں دی تفصیل سے جاؤں تو وقت بہت درکار ہے بہت چیزاں نے دے اندر لیکن اختصار میں جملہ کرنا چاہنا چونکہ ارسلنی رحمت للعالمین یہ جو کوئی نبی بھی بار نہیں کوئی رسول بار نہیں عالمین اندر سارے نبی بھی شامل نے رسول بھی شامل نے کائنات دی ہر شاید اندر شامل نے اللہ فرماتا سونے ہیں سارے جہانوں سے رحمت بنا کے بھیجے ہیں یارو باقی شانہ رولیاں ہیں ایک پاسے ایسے شان والی مولوی غور کر رہی نا خدا دی قسم کدی اپنے جانا کہنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جارے سننا ابو جان اچھی اچھی کیا لگ پیا کہتا ہے کل دا ملہ ہو کے
ساری زندگی بکریاں چار جہاں گزر گئی، اج نبوت کا اعلان کر چھڑے ہیں، حضور دے متعلق کہہ رہے ہیں اور بڑے عجیب لہجے نہ کہہ رہے ہیں، تنزیہ انداز نہ، جب کسی تنز کرنا بندہ تنزیہ انداز نہ۔ ابو جہل کہہ رہے ہیں کل دا بندہ ہو کے ساری زندگی بکریاں چار جہاں گزر گئی، اج نبوت کا اعلان کر چھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ رہا گیا، عاشق رسول سے نا عاشق سے غازی علم الدین شہید عاشق رسول کو لگئے تو اڑے شہردار عاشق چپ نہیں رہتے، عاشق رسولی کے چڑھ کے بھی مصطفیٰ دی عظمت نعرے مار دے غازی علم الدین شہید نہ حافظ قرآن سی، کوئی علامہ فہمہ نہیں سی، کوئی مفتی قاضی نہیں سی، کوئی درس نظامی پڑھیا نہیں سی، ایک سادہ جیا جھٹکا جیا نوجوان سی۔ بس جدو کنوں وچ آواز پئی نہ یہ تھے کہ راجپال خطری آیا ہے جنہیں ساڈے آقا دی گستاخی کی ہے، پھر اس نوجوان کو ریا نہ گیا، انہیں آقا علم الدین قاضی جوانی ہے، وہ قاضی جوانی ہے کہ مصطفیٰ کے گستاخ زندہ رہ جا، غالی چھٹی کر چل نکل، پھر علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصطفیٰ دی محبت کا جذبہ لے کے اس کے مصطفیٰ کا جذبہ لے کے نکلے، سچے جا کے خنجر خریدیا کہ راجپال دی دکان تے جا کے آکے آئے راجپال تیرا نہ ہے، کہا کہ ہاں میرا نہ ہے، فرمایا کتاب تو لکھی ہے، کہا کہ میں لکھی ہے، ساڑھے آقا دی گستاخی تو کی دی ہے، کہا کہ میں کی دی ہے۔ غازی علم الدین نے پھر بے در پہ وار کیتا، خنجر مارے آکے اگر تینوں زندہ رہن دا حق کنے دیتا ہوئے، ساڑھے آقا دی گستاخی کریں تے زندہ رہ جائے، تینوں زندہ رہن دا حق کنے دیتا ہے۔ بس پھر آنے واقع اندر فاصلے جہنم کر دیتا، غازی بڑی تسلی نہ انہوں فاصلے جہنم کیتا، کچھ بندیاں نے بے کیوں نہ کیا پڑھو غازی علم الدین جا رہے ہیں جانے نہ پائے، علم الدین نے کیا چپ کر، عاشق نسدے عاشق نسدے بولو عاشق نسدے تے سولی تے چڑھ کے نہیں ہوتی ہوئی عظمت نعرے مار دینے اور یہی جذبہ سکھا دی ملک محمد ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ہمیں جو کوئی جاندہ سی ممتاز قادری نو کون جاندہ سی کوئی نہیں، پہچان کی بڑی ہے اس کے مصطفیٰ۔ میں ایک گل کہنا ہوں نا تقریرہ تو سب بڑے بڑیاں سنیاں بڑے بڑے علماء سنیاں، میں تے ایک ادنا جا خادم ہے نا علماء دا، میں ایک گل کہنا ہوں نا میں جتھے بھی جاما نا میں گل کہنا ہوں نا ایز اے پیغام، میں کہنا ہوں نا دیکھو کل نفس ذائقہ الموت، موت اٹل فیصلہ ہے مر جانا ہے، کوئی بندہ اسٹام کرا کے نہیں آیا، جڑا بھی آیا ہے انہیں اس دنیا نو چھوڑ کے بولیو درہ جانا ہے نا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بندہ سکنے کوٹھی چلی بڑھ جائے نا جدو ٹائم ہو جانا سائیاں اٹھ بھی پہنچ جانا، موت تو کوئی بندہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ تے بھائی اکرم تاری صاحب میں نا یار مرتے جانا ہی ہے، یہ تے اٹل فیصلہ ہے، ساڑھے بڑے چلے گئے انہوں نے اسی اپنے کندیاں تو اٹھا کے دفنائے ہیں، کل سانو بھی ساڑھے عزیز و اقار اپنے کندیاں تو اٹھا کے قبرستان میں چلے جانا ہے، دب ہونا ہے، یارو مرتے جانا ہے، میں بھی مر جانا ہے، تُسا بھی مر جانا ہے، کل نفس ذائقہ الموت، پر انج دی موت نہ آوے کہ جب مر جائیے پنڈ والے محلے والے شہر والے آن کے کہن او یار چنگا ہویا چوالی سے بندہ مر گیا، اے بڑا چنگا ہویا، اے بڑے ظلم کرتا سی، اے بڑیاں چوریاں کرتا سی، اے شرابہ پیتا سی، اے گناہ کرتا سی، یارو موت آوے تے انج دی نہ آوے کہ مرد تو بعد لوگ کی آنکھن یا چول سی بندہ جڑا مر گیا ہے چنگا ہو گیا مر گیا، انہیں بڑا تنگ کیتا سی بڑا ستایا سی انہیں، موت آوے تے انج دی آوے کہ تیرا جنازہ جاندہ ہوئے، دل تے بات لکھنا میری، تیرا جنازہ جاندہ ہوئے کہ لوگ کی آنڈی گوانڈی دبو اکھر کہا کہ کہہ دے ہول وہ چھیٹی کار نبی پاک دے عاشق کا جنازہ پیا جاندہ ہے، جنہوں سمجھ آئی گا جی بولے سبحان اللہ، زندگی گزار رہی ہے تے ایویں دی گزاری ہے
دیکھو نا چوریاں کر دیا بھی تے موت آ جاتی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی شراب پیندیا موت آ جاتی گناہ کر دیا موت آ جاتی ڈاکے ڈال دیا موت آ جاتی کسی دا دل دکھا دیا موت آ جاتی کسی دی زمین کے نجائز قبضے کر دیا موت آ جاتی اے پوری موتاں نے اے پوری موت ہے نمازہ ضائع کر دیا موت آ جائے بری موت ہے ماں باپ کا دل دکھا دیا موت آ جائے بری موت ہے قرآن و سنت پر منہ پھیر کے بندہ زندگی گزارے تے موت آ جائے بری موت ہے اور نبی پاک دے آسکو کہ حضور دی عظمت نعرے مار دیا موت آ جائے پچھلے دنوں جو کلپ دیکھیا ہوئے گا اے لالا حسین گجرات ہو کے میرے بھائی ناظر حضرات نقیب بھائی تشریف فرمان اسی طرح سٹیج بنے ہیں حضور عاشق بیٹھے نے محفل سجی ایک حضور دا سنا خان نام پڑھدا سی پیا نہ پڑھ دیا نا جسم سے جان نکل گئی حضور دی نام پڑھ دیا جسم سے جان نکل گئی میں جو کلپ دیکھے نا میری اکھاں جو آنسو آ گئے میں کہا مولا موت آوے تے ایویں دی ہے موت آوے تے بولو او جڑا چاہتا مینوں اتنی موت آوے اچھی بولے سبحان اللہ یا اللہ موت آوے تے چنگے کم کر دیا موت آوے اس واسطے تاجدار گولڑا پیر میرے نشان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے پوتے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے میں نظر اٹھائی کدی علم الدین شہید نظر آندے پیا کدی عمر جیما شہید نظر آ رہے ہیں کدی کوئی عاشق نظر آ رہے ہیں کدی کوئی عاشق نظر آ رہے ہیں جدھر وینا حضور دے عاشق نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے قلم اٹھایا فرمایا ایک میں ہی نہیں پر مل کے ذرا ایک آواز سارے آنکھوں سارے حضور سنا خان بن جاؤ آنکھوں ذرا ایک میں ہی نہیں